اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ گزشتہ رات الیکٹرانک میڈیا پہ ایک خبر چلی کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کو رویت ہلال کمیٹی کی چیئرمینی سے سبکدوش کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ ایک نئی کمیٹی جو ہے اس کی تشکیل عمل میں لائی گئی ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب تقریباً 19 سال سے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین چلے آ رہے تھے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بڑے احسن طریقے سے نبھائیں، بڑی دیانتداری کے ساتھ، جرت کے ساتھ، اور بالکل جو حق فیصلہ تھا اب وہ کیا ہے۔ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے، وہ کسی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوئے، ان کو کوئی فون کال ان کا فیصلہ بدل نہیں سکی۔ اب بارہا دفعہ ایسا بھی ہوا کہ سعودی عرب میں اعلان 2 دن پہلے ہو گیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے 1 دن پہلے تو وہ کرتے ہیں، چونکہ وہاں چاند دیکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کے اپنے لوگوں کو بھی شکایت ہے، ان کے اپنے مسلک کے لوگوں کو بھی شکایت ہے کہ وہ چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے کوئی کیلنڈر بنا رکھا ہے بادشاہوں نے، اس کیلنڈر کے مطابق وہ اعلان کر دیتے ہیں چاند کی پیدائش ہو گئی تو اعلان کر دیا، جبکہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک یہ ہے کہ دیکھ کے روزہ رکھو اور دیکھ کے عید کرو، یعنی افطار بھی دیکھ کے کرو۔ اگر 29 کا چاند نظر نہ آئے تو 30 پورے کر لو، بڑا آسان سا فارمولہ تھا، اس میں کوئی دشواری والی بات نہیں تھی۔ لیکن بدقسمتی یہاں کچھ سیکولر لبرل نام نہاد ماڈرن طبقے نے اسے خام خواہ اختلافی بنا دیا۔ اب مفتی صاحب پرویز مشرف کے دور میں رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بنے تھے، اور ان کے بعد اس کے دور میں سارا دور مفتی صاحب رہے۔ اس کے بعد پیپل پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے بھی مفتی صاحب کو چھیڑا نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ملک کی ایک بہت بھاری اکثریت جو ہے وہ مفتی صاحب کے عقیدے سے وابستہ ہے، مفتی صاحب کو چھیڑنے سے سیاسی نقصان ہوگا۔ پھر نون لیگ کی حکومت آئی، انہوں نے بھی مفتی صاحب کو 5 سال نہیں چھیڑا، وہ بھی اسی خیال سے کہ مفتی صاحب کو اگر ہٹائیں گے، ایک تو یہ ہے کہ مفتی صاحب متقی پرہیزگار آدمی ہیں اور عالم باعمل ہیں، ایک بڑے عالم ہیں، پاکستان کے بڑے علماء میں ان کا نام ہے الحمدللہ۔ انہوں نے بھی 5 سال مفتی صاحب کو چھیڑا نہیں۔ اور پھر جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، حکومت کو تو میرا خیال ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک شخص جو ہے ان کو بڑی پریشانی ہے مفتی صاحب سے، اس لیے کہ جب وہ کوئی غلط بات کرتا ہے، ویسے تو سیدھا سادہ مسئلہ تھا کہ اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ رویت ہلال کے مسئلے میں ٹانگ اڑائے، نہ وہ رویت ہلال کمیٹی کا ممبر ہے، نہ وہ عالم ہے، نہ وہ کسی مسلک کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور مفتی صاحب نے ایک دن اس سے پوچھا تھا کہ اس سے کہو کہ یہ 6 کلمے ہی سنا دے، یہ نماز جنازہ سنا دے، اور صحیح پوچھا تھا، نہ اسے اگر کسی جگہ کھڑا کر دیا جائے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صحیح سنانا تو درکنار ہے، وہ مشکل میرا خیال ہے غلط ملط بھی نہیں سنا سکے گا۔ اس کو پرابلم تھی مفتی صاحب سے، اس لیے کہ وہ جب سے اقتدار میں آئے ہیں صاحب، وہ چاہتے ہیں کہ میری مرضی سے چاند کا اعلان ہو، اور کبھی کیلنڈر بتاتے ہیں، کبھی سائنس بتاتے ہیں ہمیں، جس کا معنی یہ ہے کہ جتنے اب علماء بڑے بڑے ہیں جو پی ایچ ڈی ہیں ماشاءاللہ، اور تمام دینی دنیاوی علوم پہ حاوی ہیں، وہ اس کی نظر میں سائنسدان نہیں ہیں، وہ اس کی نظر میں علم والے نہیں ہیں۔ علم والا اس کی نظر میں صرف وہ ہے جو
4 لفظ انگریزی کے بول لے، اور انگریزی اس کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے، اور جن ملکوں کی زبان ہی انگریزی ہے وہاں خاکروب بھی انگریزی بولتے پھرتے ہیں، اور جو بیچارے لیٹرینیں صاف کرتے ہیں وہ بھی انگریزی بولتے ہیں، ظاہر ہے ان کی زبان ہی انگریزی ہے۔ تو انگریزی بول لینا کوئی علم کی دلیل تو نہیں ہے، علم تو سارا قرآن میں ہے، اور صحیح علماء وہی ہیں، علم والے وہی ہیں جن کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے ساتھ جو کمیٹی میں افراد بیٹھے ہوتے تھے دائیں بائیں، ان میں سے بہت سارے جید علماء تھے اور مختلف مسالک کے تھے، اور وہ سارے مفتی صاحب پہ بالکل متفق تھے، اور متفقہ اعلان ہوتا تھا ہر سال۔ ہاں، خیبر پختونخوا میں ایک شخص جو پتہ نہیں کس کے اشارے پہ وہ چلتا ہے، وہ کسی رویت ہلال کمیٹی کو نہیں مانتا، اور کئی سالوں سے اس کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ اپنا اعلان کرتا ہے۔ وہ ادوار بھی گزرے کہ جب رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین دیوبندی علماء تھے، اس وقت بھی وہ اپنا ہی اعلان کرتا تھا۔ ہماری حکومتوں کی کمزوری یہ ہے کہ حکومتیں رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے پہ، اس کے اعلان پہ عمل درآمد کروانے کی بجائے تماشائی بن جاتی ہیں، تماشا دیکھتی ہیں، اور ہر حکومت یہی کرتی رہی ہے۔ میں نے تو نواز لیگ کے دور میں بھی مفتی صاحب کو ایک دفعہ مشورہ دیا تھا، ایسی چیئرمینی کو ٹھڈا ماریں اور چھوڑ دیں، اس چیئرمینی کا کوئی فائدہ نہیں کہ جب آپ کے اعلان پہ پورے ملک میں عمل درآمد ہی نہیں کروایا جاتا۔ عمل درآمد کروانا حکومت کی ذمہ داری، اعلان کرنا آپ کی ذمہ داری۔ جب آپ کے حکم پہ عمل درآمد ہی نہیں کروایا جاتا تو اس کمیٹی کا کیا فائدہ ہے؟ اس کمیٹی کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، آپ تو 2.5 پونے 3 سال ہونے کو ہیں، انہوں نے پہلے سال آ کے تو کھلی چھٹی دے دی۔ مختلف صوبوں میں الگ الگ عیدیں ہوئیں، خیبر پختونخوا میں تو بالکل سرکاری سطح پہ بھی عید مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اعلان سے 1 دن پہلے منائی گئی، اور ایک شخص پہ جو ساری حکومت کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے، رویت ہلال کمیٹی کے علماء جس مسلک کے بھی ہوں نہیں مانتا، اس کی مرضی سے 1 دن پہلے عید کر دی گئی، اور کہا یہ گیا کہ مفتی صاحب خیبر پختونخوا کے لوگوں کی گواہی نہیں مانتے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ مفتی صاحب تو اس کے لیے بھی تیار تھے کہ ہم خود آ کے خیبر پختونخوا میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ گواہیاں ہمارے سامنے پیش ہوں، یا جو وہاں کی ذیلی رویت ہلال کمیٹی ہے اس کے سامنے گواہیاں پیش ہوں، تو ظاہر ہے وہ گواہیاں قابل قبول ہوں گی۔ نہ وہاں جو رویت ہلال کمیٹی بیٹھتی ہے صوبائی، اس کے سامنے بھی کوئی گواہی پیش نہیں ہوتی، بلوچستان میں جو بیٹھتی ہے اس کے سامنے بھی کوئی گواہی پیش نہیں ہوئی، اور سندھ میں جو زونل رویت ہلال کمیٹی بیٹھتی ہے اس کے سامنے بھی کوئی گواہی پیش نہیں ہوئی، پنجاب والی میں بھی کوئی پیش نہیں ہوئی۔ وہاں خیبر پختونخوا میں ایک آدمی کو چاند نظر آ گیا جی، اس کو گواہیاں مل گئیں، اور وہ گواہیاں صرف اسی کو ملتی ہیں، وہ گواہیاں کسی اور کمیٹی کو یا کسی اور ذمہ دار کے پاس نہیں ہوتی۔ تو ایسے شخص کا علاج میں نے بتایا تھا کہ ایسے شخص کا علاج ناز نخرے نہیں ہیں کہ اس کی مرضی سے اسے عید کرنے دی جائے۔ ایسے شخص کا علاج یہ ہے کہ اسے پکڑ کے رمضان شریف سے 1 مہینہ پہلے اسے پکڑ کے بند کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کی رمضان المبارک میں عبادت خراب نہ ہو، اور پھر عید کے بعد 1 مہینہ اسے چھوڑا جائے، کم از کم یہ 2 مہینے اسے اندر رکھا جائے تاکہ فتنہ برپا نہ ہو۔ فتنہ جو ہے اسے قرآن پاک نے الفتنۃ اشد من القتل کہا۔ اچھا، اس کا کوئی بندوبست نہیں کیا، اور اس کا بندوبست کرنے کی بجائے کچھ وزیر پی ٹی آئی کے شوکت یوسف زئی وغیرہ وہ بھی اس کے ساتھ مل گئے 1 سال تو، اور دوسرے سال یہ فواد چودھری نے شور ڈالا کہ سائنسی طریقے سے فیصلے ہونے چاہیے، اور وہ سائنسی طریقہ کیا ہے جی؟ وہ سائنسی طریقہ رویت ہلال کمیٹی میں سپارکو کا ایک نمائندہ پہلے بیٹھا ہوتا ہے، اکثر محکمہ موسمیات کے دفتر میں چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، محکمہ موسمیات کے نمائندگان بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور سائنس فواد چودھری کے پاس کون سی آ گئی ہے جس کے ذریعے وہ چاند دکھانا چاہتا ہے۔ اور ویسے جو کیلنڈر کی بات تھی، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، کیلنڈر تو علماء نے چاند کا کیلنڈر بھی کوئی 100 سال کا پہلے ہی بنایا ہوا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہی ہے
کہ چاند دیکھ کے اعلان کیا جائے، اور الحمدللہ وہ جو چاند کا کیلنڈر بنایا ہوا ہے رویت بھی اسی کے مطابق چل رہی ہے، اور اس میں بھی کبھی کوئی اختلاف نہیں آیا، اور محکمہ موسمیات والوں نے بھی کبھی اختلاف نہیں کیا، سپارکو والوں نے کبھی اختلاف نہیں کیا۔ خام خواہ اپنی انا کا مسئلہ بنا کے ایک وزیر صاحب نے جن کو پہلے وزارت اطلاعات دی گئی، پھر کوئی اور وزارت دی گئی، پھر اب سائنس ٹیکنالوجی کے ساتھ پاکستان میں مذاق کیا گیا۔ میرا خیال ہے خان صاحب آپ کی حکومت میں اور بھی بڑے بڑے مذاق ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑا مذاق قوم کے ساتھ فواد چودھری جیسے شخص کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت پہ بٹھانے کا ہوا ہے۔ اب انہوں نے کل مفتی صاحب کے یہ کمیٹی ختم ہونے کے بعد تبصرہ فرمایا، حالانکہ اسے زبان بند رکھنی چاہیے تھی تاکہ یہ سمجھا نہ جاتا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ خود ہی بول پڑا فوراً ہی، اس نے کہا یہ مسئلہ مفتی منیب کا نہیں ہے، اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سائنسی طریقے سے سائنس کو مانا جائے اور سائنسی علوم کے مطابق چاند دیکھنے کا فیصلہ کیا جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سائنس ہمارے وہاں، میں نے برطانیہ میں مجھے الحمدللہ 25 سال میں نے رمضان وہاں گزارا ہے، وہاں بیچارے مسلمانوں نے بارہا دفعہ کوشش کی، ہیلی کاپٹر لے کے بادلوں سے اوپر بھی گئے کہ کسی طرح چاند کی رویت ہو جائے، اور نہیں ہو سکی۔ وہ بھی اور بہت سارے ملکوں کے مسلمان بھی مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کے رویت کے اعلان پہ روزہ رکھتے تھے، ان کی رویت کے اعلان پہ عید کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو اعتماد تھا کہ یہ نہ تو ان پہ کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے، نہ ان کو کوئی لالچ دے سکتا ہے، نہ کوئی پروپیگنڈا انہیں متاثر کر سکتا ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے۔ یہ حق اعلان کریں گے، جو بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوگا وہ فیصلہ فرمائیں گے۔ اب آپ نے مفتی صاحب کی کمیٹی ختم کر دی، مفتی صاحب نے ظاہر ساری زندگی تو نہیں رہنا تھا، 19 سال یا 20 سال وہ رہے ہیں، یہ بھی میرا خیال ایک ورلڈ ریکارڈ ہے پاکستان میں۔ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کی مدت تین سال ہوتی تھی، اب مفتی صاحب 19-20 سال سے مفتی صاحب اس وجہ سے رہے کہ الحمدللہ قوم کو بھی ان پہ اعتماد تھا اور حکومتوں کو بھی ان پہ اعتماد تھا۔ اس حکومت نے خام خواہ ان سے پنگا لیا ہے، اور ان کو شاید اس کی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا، اپنا سیاسی نقصان۔ آپ اسے محض ایک کمیٹی نہ سمجھیں کہ آپ نے ایک کمیٹی بدل دی ہے، آپ نے کروڑوں افراد کے خلاف فیصلہ کر کے، کروڑوں افراد کی مرضی کے خلاف کسی شخص کو ہٹا کے اور کسی ایسے شخص کو لا کے جس پہ شاید پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت بلکہ اس کے اپنے مسلک کے لوگ بھی شاید اس پہ اعتماد نہ کریں، ایسے شخص کو لا کے بٹھا دیا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ، ہماری عبادات اس سے وابستہ ہے، ہمارے روزے، ہماری عیدیں اور ہمارے جتنے تہوار ہیں اسلامی، وہ سارے چاند کی رویت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو اگر آدمی ایسا نہ ہو جس پہ اعتبار کیا جا سکے، جس آدمی کے بارے میں اس کے اپنے سیکرٹری یا اس کے اپنے لوگ ہی کہیں کہ وہ صادق و امین نہیں ہے، ایسے آدمی کو آپ نے ایسے اہم عہدے پہ لا کے بٹھا دیا ہے۔ ایک تو آپ نے سارے مسلمانوں کی دل آزاری کی کہ مسلمانوں کی عبادتیں آپ نے خراب کی ہیں، اور دوسرا آپ نے مسلمانوں کی ہمدردیاں اور حمایت جو آپ کے ساتھ تھی وہ بھی دفن کر دی۔ اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ہمارے وزیر محترم جو ہیں، یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے، ان سے کسی نے کروایا ہے، ان کو کہاں سے آرڈر ملا؟ جس نے بھی کیا ہے بڑا ناعاقبت اندیشانہ فیصلہ کیا ہے، اس کے نقصانات ان کو آگے چل کے خود بخود نظر آ جائیں گے۔ رات کا میں جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں لوگوں کا، ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے اس فیصلے کو ریجیکٹ کر رہی ہے، اس فیصلے کو مسترد کر رہی ہے، اور نئی کمیٹی کو بھی کسی صورت قبول نہیں کر رہی۔ تو جو جمہوریت آپ ہمیں بتاتے ہیں، جس جمہوریت کے نام پہ آپ ہمارے سروں پہ مسلط ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جمہوریت صاحب کیا ہے؟ وہ جمہوریت تو یہی جمہور کی رائے ہے نا۔ جمہور کی رائے آپ دیکھ رہے ہیں، رات کا کیا صورتحال ہے سوشل میڈیا پہ، اور ابھی آپ دیکھیں گے اور بھی تماشا دیکھیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایسے غلط فیصلے نہ کریں، ایسے ناعاقبت اندیشانہ فیصلے نہ کریں جس سے قوم کا بھی نقصان ہو اور آپ کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑے، ایسے فیصلے نہ کریں۔ اب بہت سارے لوگ
اگر مجھے مسلک سے مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کسی دوسرے مسلک کا، تیسرے مسلک کا، اس مسلک میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، اور بڑے بڑے معتبر بااعتماد شخصیات بھی ہیں۔ ایسے کسی شخص کو بنایا جا سکتا تھا کہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھائے۔ ہم نے تو الحمدللہ پہلے بھی جس کو بھی بنایا گیا ہے رویت ہلال کمیٹی میں بڑے بڑے باوقار لوگ رہے ہیں۔ حضرت جسٹس پیر سید محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عارف اللہ شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی اس میں رہے ہیں، اور مولانا سراج دین پوری اور احتشام الحق تھانوی جیسے لوگ بھی رہے ہیں۔ ہم نے تو الحمدللہ کبھی بھی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلوں سے روگردانی نہیں کی، اس لیے کہ ہم اس ملک میں اتحاد، اتفاق، آپس میں محبت اور یگانگت اور رواداری چاہتے ہیں، فساد نہیں چاہتے۔ لیکن آپ نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ عوام نے قبول نہیں کیا۔ آپ اپنے اس فیصلے پہ غور فرمائیں کہ آپ کا فیصلہ جو ہے، یہ فیصلہ نہ ملکی مفاد میں ہے، نہ دینی مفاد میں ہے، نہ عوام کے مفاد میں ہے، اور نہ آپ کے اپنے مفاد میں ہے۔ ایسا کوئی عمل، متقی، پرہیزگار اور جید عالم رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین ہونا چاہیے تھا، جس پہ اعتماد کیا جا سکتا، تاکہ ہماری عبادات جو ہیں وہ ساری کی ساری شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتی ہیں سر۔